السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل نماز کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز نماز کے 3 مکروہ اوقات جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ ضروری ہے اور یہ نماز کے شرائط میں سے بھی ہے۔ تو وہ کون کون سے اوقات ہیں کہ جن کے اندر نماز ادا کرنا بالکل درست نہیں ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم وہ مکروہ اوقات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، نماز کو ادا کرنے کے جو مکروہ اوقات ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 مکروہ اوقات ہیں کہ جن کے اندر نماز ادا کرنا بالکل ہی درست نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہ چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، چاہے وہ سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، چاہے وہ وتر ہوں، کوئی سی بھی نماز ان 3 اوقات کے اندر ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں پہلا وقت ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر بلند ہونے تک، یعنی سورج جب طلوع ہونا شروع ہوتا ہے صبح کے وقت، سورج کی پہلی کرن چمکی تو اب اس کے مکمل طلوع ہونے تک جتنا ٹائم لگتا ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ تو یہ تقریباً 20 منٹ کا دورانیہ بنتا ہے۔ تو ان 20 منٹوں کے اندر کوئی سی بھی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے، نہ فرض، نہ واجب، نہ وتر، نہ نفل، کوئی نماز بھی آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا وقت ہے نصف النہار، یعنی ظاہرہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو طلوع ہونے کے بعد سورج آسمان کی طرف بڑھتا ہے، بلندی کی طرف بڑھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک مقام پر آ کے ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے، یعنی آدھا دن۔ اس وقت سورج آ کے ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، تو یہ جتنی دیر رکا رہے گا یہ مکروہ اوقات کہلائے گا، مکروہ وقت کہلائے گا، جتنی دیر سورج ایک جگہ پہ ٹکا رہے گا۔ اور یہ تقریباً دورانیہ 40 سے 45 منٹ بنتے ہیں روزانہ۔ تو روزانہ اتنی دیر تک سورج ایک جگہ پہ ٹکا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نصف النہار، یعنی ظاہرہ کبریٰ۔ اب جب یہ ڈھلنے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زائل ہونا یا زوال، جس کو ہماری قوم زوال کا نام دیتی ہے، اور زوال کو ہی مکروہ اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ زوال مکروہ وقت نہیں ہے۔ جب زوال ہوتا ہے یعنی سورج اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، زائل ہوتا ہے، تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ مکروہ وقت نہیں ہے۔ مکروہ وقت کون سا ہے؟ ظاہرہ کبریٰ، یعنی نصف النہار، جب سورج ایک جگہ پہ آ کے ٹک جاتا ہے، یہ زائل نہیں کہلاتا۔ جب ٹکا ہوا ہے تو یہ زائل نہیں ہے، جب ڈھلنا شروع ہوگا تو یہ زائل ہونا ہے اس کا، یہ زوال کا وقت ہے، اور زوال کا مطلب ظہر ہوتا ہے، نہ کہ مکروہ وقت۔ تو عوام کے اندر یہ جو ہے وہ مس گائیڈ لائن پائی جاتی ہے، مس کانسیپٹ پایا جاتا ہے، غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ اس مکروہ وقت کو زوال کا نام دیتے ہیں، حالانکہ زوال جو ہے وہ ظہر کا وقت ہے۔ زوال جیسے ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ دوسرا مکروہ وقت ہے۔ اس وقت کے اندر بھی آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل۔ تیسرا مکروہ وقت ہے سورج کے پیلا پڑنے سے لے کے اس کے غروب ہونے تک، یعنی جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی کیفیت پیلی ہو جاتی ہے اور دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، انسان آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دن کے وقت آپ سورج کو دیکھنا چاہیں تو آپ آسانی سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے، سورج کو بآسانی دیکھا جاتا ہے، وہ سورج پیلا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جب سورج پیلا پڑ جائے تو پیلا پڑنے سے ڈوبنے تک کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، اور یہ بھی تقریباً 20 منٹ کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس مکروہ وقت میں بھی کوئی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل۔ لیکن اس دن کی عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی تھی اور سورج جو ہے وہ پیلا پڑ گیا اور ڈوبنے کے قریب ہے، تو عصر کی نماز اگر اس وقت پڑھیں گے تو یہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت داخل ہو یہ حرام ہے، لیکن اس دن کی عصر ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، یہ مکروہ اوقات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو امید ہے آپ ان تمام مکروہ اوقات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آخر میں جاتے جاتے موجودہ حالات کے حوالے سے چند اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے مسلمانوں کی، بالخصوص فلسطین کے اندر، کہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادی مل کے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی غیرت ہے کہ وہ جاگنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو چند اشعار میں پیش کرتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا، طاقتیں تمہاری ہیں
اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، اور اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے، اور آخر میں غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلم ممالک کو، مسلمان حکمرانوں کو ایک مقام پر جمع ہونے کی، یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیرت جہاد کو ان کی زندہ کر دے، اور یہ مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کا بول بالا فرمائے، اور دشمنان اسلام کا، یہود و نصارہ کا منہ کالا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔